إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کی کچھ خصوصیات ذکر کی، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی رمضان کے مہینے کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی نشاندہی کرنی ہے کہ ہم اور آپ کو رمضان کے اس مہینے میں کون کون سی اہم عبادتیں انجام دینا چاہیے جن کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یا جن کاموں کو کرنے کی، جن عبادتوں کو انجام دینے کی شریعت کی طرف سے ہمیں اجازت دی گئی۔ رمضان کے مہینے کی سب سے پہلی اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیے۔ کسی اور مہینے کا روزہ اللہ نے فرض نہیں کیا ہے۔ سال بھر میں جس بھی مناسبت سے جو بھی روزہ آپ رکھتے ہیں وہ فرض نہیں، صرف اسی مہینے کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف اتنا کہا کہ روزے تم پر فرض ہیں، لیکن کون سے دن کے، کون سے مہینے کے، اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ نے دوسری آیت میں جہاں رمضان کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے آگے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جس کو بھی یہ مہینہ ملے، یعنی جس کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا، یعنی رمضان کا مہینہ، تو اللہ کہتے فَلْيَصُمْهُ، تو اس بندے کو جس کو رمضان کا مہینہ مل رہا ہے اس کو اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔
یہ اللہ نے ان دونوں آیتوں کو ملا کر کے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ روزے فرض ہیں۔ کس پر فرض ہیں؟ مومنوں پر فرض ہیں۔ ہر بالغ عاقل مسلمان مرد و عورت پر روزے فرض کیے گئے۔ کس مہینے کے؟ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کا مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس کی مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں۔ دوسری خصوصیت اس مہینے کی وہ یہ کہ سال کا سب سے افضل مہینہ ہے۔ سال کا سب سے افضل مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ان چاروں مہینوں کی اپنی خصوصیت ہے، اپنا احترام ہے، لیکن ان کی وہ فضیلت نہیں ہے جو فضیلت رمضان کے مہینے کی۔ آپ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس عشرے میں بندہ جو بھی اعمال انجام دیتا ہے اس سے زیادہ افضل عمل کسی اور کا نہیں ہے اللہ کے نزدیک، لیکن وہ صرف 10 دن ہے۔ یہ رمضان کا پورا مہینہ 29 ہو یا 30 یہ خصوصیات کا حامل ہے، یہ افضل ہے۔ اس میں کی گئی عبادتیں اللہ کو پیاری لگتی ہیں، محبوب لگتی ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر کیے گئے اعمال کا ثواب، ان کا اجر بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے بندے کو دیا کرتا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ، حالانکہ یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ سب سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ اور نمبر 5، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ تو یہ رمضان کے مہینے کی دوسری خصوصیت ہے کہ یہ مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے۔ تیسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید کا اللہ نے نزول فرمایا، کسی اور مہینے میں نازل نہیں ہوا، اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 22 یا 23 سال کی مدت میں پورا قرآن نازل ہوا، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل، حالانکہ 22-23 سال کی مدت میں مکمل قرآن نازل ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں تھا، جیسا کہ اللہ نے سورۃ البروج میں کہا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے جو کہ لوح محفوظ میں تھا، جو اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ رمضان کے مہینے میں طاق رات میں، جیسا کہ آپ جانتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ نے رمضان میں قرآن نازل کیا، رمضان کی لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیکن کہاں سے کہاں تک؟ لوح محفوظ سے لے کر کے آسمان دنیا تک رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول شروع ہوا تو یہ سلسلہ 22 سے 23 سال کی مدت تک چلا۔ اصل جو قرآن نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک وہ رمضان، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو اتری وہ بھی رمضان کے مہینے میں اتری ہے۔ اس مناسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ تو یہ اس قرآن کی خصوصیت ہے کہ وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے،
جو اللہ کی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو قرآن شفاعت کرنے والا ہے، جس قرآن کو ترقی کا راستہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ اور سبب بتایا، جو قرآن رحمت ہے، بشارت ہے، شفا اور علاج ہے، جس قرآن میں نصیحت ہے، موعظت ہے، عبرتیں ہیں، پچھلے زمانے کے لوگوں کے قصے اور واقعات ہیں، جو قرآن اپنے آپ میں برکتوں والا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب برکتوں والی ہے، وہ قرآن جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن اتنی عظمتوں والی کتاب اللہ نے اس کو سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اور یہ رمضان کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ چوتھی خصوصیت، اسی مہینے کے اندر وہ رات ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس کی اپنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ سنیں گے آگے جمعہ میں بھی جب آخری عشرہ شروع ہوگا، صرف اشارہ رمضان کی خصوصیت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جو اس کے خیر سے محروم کر دیا گیا، سمجھ لو اس بندے کو ہر طرح کے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ آپ سوچیں، ایک رات اگر آپ نے عبادت کے ساتھ اس کو گزار دیا، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اگر آپ نے جاگ کر عبادتوں کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اذکار کے ساتھ، اللہ سے توبہ اور استغفار کے ساتھ اگر آپ نے گزارا، کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، 1000 مہینے۔ اور 1000 مہینے کا اگر آپ موٹا موٹا حساب کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تقریباً 60 سے 70 سال ہو جاتے ہیں، 60 سے بلکہ 80 سال تک پہنچ جاتا ہے۔ 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے، بندے کو اتنی زندگی نہیں ملتی، بندے کو اتنی زندگی نہیں مل رہی ہے، ایک رات، اور ہم اس رات کے ثواب سے خود کو محروم کیے بیٹھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس رات کی قدر کرتے ہیں؟ رمضان کی خصوصیت، اس مہینے میں اللہ نے وہ رات رکھی ہے، آپ اگر اس رات کا ثواب پا گئے، گویا کہ آپ نے 83 سال 83 سال 4 مہینے عبادت کے ساتھ گزارا، اور اس کے ساتھ آپ کو سلامتی ملتی ہے، آپ کو برکتیں ملتی ہے، آپ کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، یہ سب اسی رات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں محرومیاں بڑی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا جو اس رات کس کے خیر سے محروم کر دیا گیا، سمجھ لو اس کو ہر طرح کے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس لیے رمضان کی خصوصیت کو سمجھیں، اور جب آخری عشرہ آئے تو اسے یوں ہی ضائع اور برباد نہ کریں، بلکہ اس رات کی قدر کرتے ہوئے اسے عبادتوں کے ساتھ گزاریں۔ 5ویں خصوصیت، بہت بڑی خصوصیت ہے یہ، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے ہر رات کو اللہ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سال بھر میں عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے تو اسے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ لیکن یہاں رمضان کی ہر رات میں، اچھا یہاں پر ہمارے یہاں کچھ لوگ، کئی بار یہ بات بیان کی جاتی ہے، کچھ لوگ یہ اسٹیٹس لگاتے ہیں اور جو ہے یہ میسج پھیلاتے ہیں، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ غلط بات ہے، یہ صحیح حدیث نہیں۔ اس میسج کو بھیجنے سے، شیئر کرنے سے بچیں۔ کیوں؟ اگر آپ نے یہ کہہ دیا سال کا پہلا عشرہ رحمت، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، تو رمضان کی عظمت، خصوصیت کم کر دیا آپ نے۔ اللہ کی رحمت کو قید کر دیا 10 دن میں، اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے مغفرت کو 10 دن میں قید کر دیا، جہنم سے آزادی کو 10 دن میں آپ نے قید کر دیا۔ یہ پورا مہینہ رحمتوں کا ہے، یہ پورا مہینہ مغفرت کا ہے، یہ پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا۔ یہ حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ ہر رات میں اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ بہت سی گردنوں کو، بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا. ایک دن، 10 دن، آخری عشرہ نہیں. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ایسا اللہ ہر رات میں کرتا. اب ہم اگر اپنے آپ کو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد جہنم سے آزاد نہ کروا پائیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ ممبر پر چڑھے، سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا. صحابہ کرام نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ ممبر پر چڑھے ہوں، زینے پر قدم رکھا ہو، آپ نے آمین کہا ہو، آج آپ نے یہ خلاف معمول کام کیا ہے، وجہ بتائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جبریل آئے تھے، جبریل بد دعا کر رہے تھے، انہوں نے 3 طرح کے لوگوں کے لیے بد دعائیں کی ہیں اور میں نے ان بد دعاؤں پر آمین کہا. جبریل کہنے لگے وہ بندہ ہلاک ہو، برباد ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، ایسا بندہ ہلاک ہو، برباد ہو. فرشتوں کے سردار جبریل بد دعا کرتے ہیں اور انسانوں کے، جناتوں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہتے ہیں. کہا دوسرے زینے پر میں نے آمین کہا تو جبریل نے بد دعا کی کہ وہ بندہ ہلاک ہو، برباد ہو جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ مغفرت نہ کروا لے، اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا لے، نیکیاں کر کے، عبادتیں کر کے، توبہ اور استغفار کر کے. میں نے آمین کہا. اور تیسری بار جبریل بد دعا کرتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، ایسا بندہ بھی ہلاک و برباد ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے آمین کہا. یہ رمضان کی خصوصیت ہے، اسی لیے اللہ اس رمضان کے ہر رات کو اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. آپ دنیاوی کام کریں، آپ دکانوں میں بیٹھیں، لیکن یہ یاد رکھیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان کے مہینے میں بطور خاص روزے کی حالت میں آپ کو جھوٹ سے بچنا ہے، آپ کو دغابازی سے بچنا ہے، آپ کو دھوکے سے بچنا ہے، آپ کو جھوٹ بول کر کاروبار کرنے سے بچنا ہے، آپ کسی کو دھوکہ دینے سے بچنا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچنا ہے. اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے، مغفرت حاصل کرنے کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے. اس کی یہ خصوصیت آپ نے حاصل کر لیا، واللہ رمضان کے مہینے کے پانے کا آپ کو فائدہ ہوا اور اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں. بعض سلف سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ اگر قبرستان میں دفن کیے گئے مردوں کو اگر زندہ کر دیا جائے اور ان سے یہ سوال کیا جائے بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے، وہ کہیں گے ہاں رمضان کا ایک دن چاہتا ہوں، رمضان کا ایک دن چاہتا ہوں. ہم دوسرے دن میں داخل ہیں، ہم نے اب تک کتنا قرآن پڑھا، کتنی بار اللہ سے دعا کیا، کتنی بار توبہ کیا اللہ سے، کتنی بار اللہ سے یقین کے ساتھ کچھ مانگا، کتنی بار یقین خلوص للہیت کے ساتھ ہم نے مسجد میں آ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم ایسی عبادتیں کر رہے ہیں کہ ہمارا نام بھی جہنم سے آزاد ہونے والوں کی لسٹ میں شامل کر دیا جائے؟ اپنے آپ سے سوال کریں. اگر ہے ایسا الحمدللہ، اگر ایسا نہیں ہے تو افسوس کا مقام ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 6، رمضان کی خصوصیات. اس رمضان اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ عمرہ کرنے چلے جائیے، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آپ سال بھر میں کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں. حج تو صرف ذی الحجہ کے مہینے میں کر سکتے ہیں. آپ 8 ذی الحجہ سے 12-13 ذی الحجہ تک ہی حج کرنا ہے، ارکان، واجبات، سب کچھ، وہ اس کا خاص دن ہے. لیکن عمرہ آپ سال بھر کے کسی بھی دن میں کر سکتے ہیں، اس کا ثواب ملے گا جو بھی اس کا ثواب. لیکن اگر اللہ نے مال دیا ہے، آپ کو کمانا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ 2-3 دن 4 دن، عمرے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا.
آپ عمرے کے لیے چلے جائیے رمضان میں، کیا ثواب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کو پتا چلا ایک خاتون ہے، انصاری خاتون، مدینے کی رہنے والی، وہ حج کے لیے نہیں جا رہی ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے، تم ہمارے ساتھ نہیں چل رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے گھر میں صرف 2 ہی سواریاں ہیں، ایک سواری پر میرے شوہر اور میرا بیٹا جا رہے ہیں، اور دوسری سواری وہ کھیت کی سچائی وغیرہ کے کام آتی ہے، پانی دینا ہوتا ہے، بہت سارا کام ہوتا ہے، اس سواری کو ہم نہیں لے جا سکتے، تو میرے پاس عذر ہے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کوئی بات نہیں، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ، جب رمضان آئے تو تم رمضان میں مکہ جانا اور عمرہ کر لینا۔ کیوں؟ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے، مطلب حج کے برابر ثواب ملتا ہے، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کر لیا تو سمجھو حج کا ثواب مل گیا، یا میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل گیا۔ آپ سوچیں، آپ رمضان میں عمرے کے سفر پر ہیں تو گویا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی خصوصیت، بہت بڑی خصوصیت جو صرف رمضان کو حاصل ہے۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہے، کم سے کم وہ میں اپنے بھائیوں کی زبان میں بات کو ارادہ تو کرو، ارادہ تو کرو، سوچو تو صحیح کہ جانا ہے۔ کتنے لوگوں کو اللہ نے مال دیا سوچتے بھی نہیں کہ جانا بھی ہے، وہ صرف رمضان، ہاں کمانے والا مہینہ آ گیا، ٹھیک ہے بھائی کمائیے، آپ کمانے والا مہینہ تو کمائیے، عبادتوں میں کمی مت کیجیے، آپ کمائیے ضرور، لیکن 2 دن 3 دن 4 دن کے لیے اکیلے جائیے، فیملی کو لے جائیے، بچوں کو لے جائیے، ثواب ملتا ہے۔ بہت بڑی خصوصیت ہے یہ رمضان کی۔ آگے بڑھتے ہیں، 7ویں چیز، رمضان میں قیام کو خاص کیا گیا ہے ثواب کے ساتھ۔ آپ کو سال بھر میں اجازت ہے، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، قیام اللیل کر سکتے ہیں، جب بھی آپ اٹھیں، جب بھی آپ چاہیں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز اذان سے پہلے تک جب چاہیں آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اس کا اپنا ثواب ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں باقاعدہ قیام کرنے، تہجد پڑھنے، اور جسے رمضان میں تراویح کہا جاتا ہے، یہ عبادت کرنے کی تاکید کی گئی اور ثواب بھی بتایا گیا، تاکید بھی کی گئی اور ثواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں تک پڑھا بھی جماعت کے ساتھ، پھر آپ نے چھوڑ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بتا چکے تھے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرے، وہی قیام، وہی تراویح، وہی تہجد، رمضان میں ایک ہی چیزوں کے مختلف نام نہیں کہتے ہمارے بھائی وہ رمضان کے علاوہ جو پڑھی جاتی ہے وہ تہجد ہے، قیام اللیل ہے، رمضان میں جو تراویح ہے، تہجد الگ عبادت ہوتی، کوئی الگ نہیں ہوتی۔ ایک بندے کے 5 نام ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 نام یہ الگ الگ لوگ ہیں، 5 نام الگ الگ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام ہیں، محمد، احمد، عاقب، حاشر، ماہی، کیا الگ الگ لوگ ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ ایسے تراویح کی عبادت ہے، الگ الگ نام، قیام اللیل، تہجد، تراویح، یا اسے اور کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ تو فرمایا جو رمضان میں قیام کرے، کیسے؟ ایماناً، ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے، اور دین نے ایسا کرنے کی تاکید کی ہے، حکم دیا ہے۔ ایک شرط یہ ہے، دوسری شرط واحتساباً، ثواب کی نیت ہو، ثواب کی نیت ہو، دکھاوا نہ ہو، رواج نہ ہو، لوگوں کی دیکھا دیکھی نہ ہو، بھیڑ چال نہ ہو کہ چلو لوگ مسجد جا رہے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، خالی ہو جائے گی ہم بھی خالی ہو جائیں گے۔ ثواب کی نیت کہاں ہے پھر آپ کی؟ اگر آپ ثواب کی نیت سے آ رہے ہیں نا تو آپ جو تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں نا وہ تھکنے پر بھی ثواب ملتا ہے آپ کو، پھر آپ کو تھکنا بھاری نہیں لگے گا، پھر آپ کو کھڑا ہونا بھاری نہیں لگے گا، پھر 2 رکعت کے پیچھے 14-15 منٹ دینا آپ کو بھاری نہیں لگے گا۔ لیکن یہ واحتساباً، یہ والی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے جملے اور الفاظ نا اپنے آپ میں معانی کا سمندر ہے، سارے لوگوں کی حرکتیں بتاتی ہے یہ حدیث، کہ اگر آپ کی نیت اچھی نہ ہو
تو آپ کو 12, 13, 14, 15 منٹ کھڑا ہونا بھی دشوار اور بھاری لگے گا، لیکن آپ راستے پر کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ بات کریں آپ کو بھاری نہیں لگے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو مزہ آتا ہے. یہاں پر اگر آپ کی نیت ثواب کی ہو، اللہ کے لیے کھڑا ہو، اپنے آپ کو بہترین بنانے کے لیے کھڑا ہو تاکہ آخرت میں ہو سکتا ہے یہ نیکیاں میرے کام آ جائیں، اس نیت کے ساتھ اگر آپ آئے ہیں تو پھر آپ کو کھڑا ہونا بھاری نہیں لگے گا. پھر آپ پورا رمضان آئیں گے، محبت کے ساتھ آئیں گے، خوشی کے ساتھ آئیں گے، پیار کے ساتھ آئیں گے، دیکھا دیکھی نہیں آئیں گے. کیا فرمایا آگے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو رمضان میں قیام کر لے ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے گناہ. اب بعض علماء نے کہا چھوٹے گناہ، بعض علماء نے کہا نہیں بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، وہ جو بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ قیام کر لیں، نماز پڑھ لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف کر دے. اس لیے رمضان کی اس خصوصیت کو سمجھیں. اور رمضان میں پورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ 1-2 دن قیام کریں رمضان میں، آپ نے کہا من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کا پورا رمضان. ابھی کل کہیں پوسٹر دیکھا، پوسٹر میں لکھا ہوا آپ کی سہولت کے لیے ہفتہ اور اتوار کو تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے. ہاں سبحان اللہ، یہ کون سی نماز ہے جو ہفتہ اور اتوار کو ہوتی ہے بھائی؟ ہاں ہمارے یہاں کچھ 5 دن کی تراویح، 6 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، اور شبینہ پڑھتے 1 رات کی تراویح. کون سی یہ تراویح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے. آپ 1 رات پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کس کے لیے؟ ڈاکٹر کے لیے، فلاں کے لیے. جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا آؤ پڑھو، سب ثواب مل جائے. کون سا ثواب ملے گا بھائی؟ ثواب یہ والا کب ملے گا؟ جب پورا رمضان آپ قیام کرے. کیسے؟ ایمان اور ثواب کی نیت سے. کھانا پوری نہیں کرنا ہے، نام نہیں لکھوانا ہے کہ آپ کا نام بھی آ جائے، نام ہو سکتا ہے آ جائے، لیکن یہ والا ثواب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا محروم ہو جائیں گے آپ اس سے. تو اس لیے سوچ سمجھ کر کے ایسی چیزوں سے ہوشیار رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں. 8ویں چیز، اسی مہینے میں اعتکاف کو مشروع کیا گیا. آپ سال بھر میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، کبھی بھی. اللہ کی قربت، وہ بات آئے گی اس پر انشاءاللہ، اعتکاف کے مسائل ذکر کیے جائیں گے، کبھی بھی کر سکتے ہیں. لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے. آپ مسجد سے خود کو جوڑ لیتے تھے. آپ جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے سن 2 ہجری میں ہجرت کرنے کے بعد، دوسرے سال جنگ بدر جس مہینے میں رمضان میں ہوئی، اسی سال سے 2 ہجری سے لے کر کے 9 ہجری تک، یعنی 7 سالوں تک، 8 سالوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن اعتکاف کیا. 10 ہجری میں آخری رمضان جو آپ کی زندگی میں آیا، آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. پھر 11 ہجری میں ربیع الاول میں 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہو گئی. آپ کی وفات کے بعد جب رمضان آیا تو آپ کی ازواج مطہرات نے، آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا اور صحابہ نے بھی سنت کو زندہ رکھا. ہمیں بھی اعتکاف، بس ہمارے ہاں تو اعتکاف میں بس چند ایک لوگوں کا نام رہ گیا. ہاں اعتکاف آخری عشرہ آ رہا، کس کا نام آتا ہے؟ سب سے پہلے فلاں کا آتا. بس کرنا بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے لیے. انشاءاللہ اس پر الگ سے بات ہوگی جب اعتکاف کے مسائل پر گفتگو ہوگی. تو یہ خصوصیت ہے رمضان کی. 9ویں خصوصیت، آپ سوچیں کہ رمضان کتنا بڑا مہینہ ہے، کتنی بڑی خصوصیت ہے اس کی کہ حج آ رہا ہے تو جنت کے دروازے نہیں کھل رہے، جہنم کے دروازے بند نہیں ہو رہے. محرم کا مہینہ آ رہا ہے، جنت کے دروازے نہیں کھولے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جا رہے ہیں. لیکن رمضان جب آ رہا ہے تو خصوصیت کتنی بڑی ہے اس کو. آپ دیکھیں مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے اہتمام بھی کرتے ہیں کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں تو اسی کے اعتبار سے اہتمام ہوتا ہے. کوئی چھوٹا موٹا آدمی آئے تو چلو ٹھیک ہے، ارے یار بس ایسے ہی ہو، مل لیں گے، باہر ہی مل لیں گے. کچھ لوگ آتے تو ہمارے یہاں تو ہم باہر ہی مل لیتے ہیں، باہر سے ہی ٹرخا دیتے ہیں اس کو. لیکن کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، اسی کے حساب سے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، گھر میں بلاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور جو ہے لائٹنگ کرتے ہیں، قمقمے نہ جانے کیا، جیسا مہمان ویسا اہتمام. تو رمضان سب سے بڑا مہمان ہے اور اس کے آنے پر اہتمام بھی اتنا ہی بڑا. زمین پر چھوڑو آسمانوں پر اہتمام ہوتا ہے. یہ رمضان کی خصوصیت. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازوں کو بند. اب کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان میں بھی جہنم میں جانے کی کوشش کرتا ہو.
دروازہ بند ہے پھر بھی جانے کی کوشش کر رہا ہے, اور جنت کے دروازے کھلیں گے پھر بھی جنت کے دروازوں سے داخل ہونے کی کوشش نہیں کر رہا ہے نیکیاں کر کے. کتنا افسوس کی بات ہے نا, کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ دروازہ کھلا ہوا پھر بھی گھر میں نہیں آ رہا. ہم بلا رہے ہیں کہ آؤ بھائی اور تم آ ہی نہیں رہے ہو. ہم کہہ رہے نہیں یہاں سے جاؤ, تم جا ہی نہیں رہے ہو, جہنم کے دروازے بند ہیں, تو تم کہہ رہے ہو نہیں ہم جائیں گے اسی میں. کتنے بد نصیب ہیں کہ رمضان کا مہینہ پایا ہوا روزہ نہیں رکھ رہے روزہ, نیکیاں نہیں کر رہے, اللہ کے قریب نہیں آ رہے, قیام اللیل میں حاضر نہیں. میں نہیں کہہ رہا فرض ہے قیام اللیل تراویح, لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے چلو نہیں پڑھ پا رہے, رمضان میں جماعت کے ساتھ اہتمام ہو رہا ہے. اللہ کے بندوں پڑھو, ثواب حاصل کرو. صرف سننے کی بات نہیں ہے, یہ سمجھنے کی بات, یہ سمجھانے کی بات ہے, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کی بات ہے. آپ کا ساتھی ہے, دوست ہے, تراویح میں حاضر نہیں ہو رہا, لے کر آؤ اس کو. آپ اکیلے جنت میں جاؤ گے, اس کو بھی لے کے جاؤ, گھر والوں کو جنت میں لے کر کے جاؤ, بیٹی, بہن, ماں, بیوی, شوہر, جو کوئی رشتہ دار لے کر کے آؤ اس کو. سستی کر رہا پھر بھی پکڑ کر لاؤ, فون کرو اس کو. ڈھابوں پر جانے کے لیے, کھانے کے لیے جانے کے لیے فون کرتے ہو نا, چائے پینا ہے, فلاں ہوٹل پر چلنا ہے, بھئی جنت میں بھی چل رہا ہے, فون کرو اس کو. نیکیاں کمانا ہے, فون کرو اس کو. جہنم سے بچنا ہے, بلاؤ اس کو, تیاری کرو اور اللہ کے گھر میں حاضری دو. جنت کے دروازے کھلے ہوئے, جاؤ جنت کے دروازوں سے. جہنم کے دروازے اہتمام کر رہا اللہ تعالیٰ. رمضان کی خصوصیت. اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے بندے اب تو بچ جا, اب تو بچ جا, اب تو نیکیاں کر لے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پکارنے والے پکارتے ہیں, 2 فرشتے آتے ہیں, ایک پکارتا ہے. یہ 10ویں خصوصیت ہے اس مہینے کی. احترام کتنا ہے اس مہینے کا, اس مہینے کی عزت کتنی ہے. ایک بندہ, ایک فرشتہ پکارتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ, اب تو آ جا, اب تو نیکیاں کر لے, اب تو نمازیں پڑھ لے, اب تو روزے کی نیکیاں کر, اب تو اللہ کو راضی کر, اب تو دعاؤں کا اہتمام کر. روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اب تو دعا مانگ لے اللہ سے. یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے طلبگار آ, اللہ کی رحمت کا, مغفرت کا, جہنم سے آزادی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جا جنت میں. جہنم کے دروازے بند ہے, بچ جا جہنم سے. اور دوسرا پکارتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ, اور اے برائی کے طلبگار, اے رمضان پا کر کے بھی برائی نہ چھوڑنے والے, اب تو باز آ جا, اب تو کچھ تو احترام کر لے اس مہینے کا. اللہ سے کچھ تو شرم کر, کچھ تو حیا کر کہ رمضان کا مہینہ ملا ہے, پھر بھی تو برائیاں کر رہا ہے, غلطیاں کر رہا ہے, گناہوں میں لت پت ہے, اور سرکش شیاطین تو قید ہے. پھر تجھے برائی پر آمادہ کون کر رہا ہے؟ یہ نفس امارہ ہے جو تجھے برائی کی جانب لے کر کے جا رہا. یہ رمضان کے مہینے کی خصوصیات ہیں, اہتمام کرنا چاہیے ہمیں ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی میں عبادتیں آپ جوڑ لیں تو ضمناً عبادتیں بھی آ گئی ہیں کہ رمضان میں آپ کو عبادتیں کون کون سی کرنی ہیں. آپ کو روزہ رکھنا ہے, نماز پڑھنا ہے. کچھ لوگ ہیں, افسوس کی بات ہے, سحری کر لیا, وہیں کھا کر کے سو گئے, فجر کی نماز غائب کر دیا, ظہر کی نماز غائب کر دیا, سوئے پڑے ہیں. ہاں, آپ ایک طرف روزہ, فرض روزہ رکھے ہوئے ہیں, دوسری طرف آپ فرض نماز چھوڑے ہوئے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. آپ نے کھایا, سحری کھایا, وہیں نماز پڑھا, وہیں سو گئے. چلیے آپ کے پاس کوئی عذر ہے, بہت زیادہ آپ بیمار ہیں, آپ مسجد نہیں آ سکتے, ایسی سچویشن ہے آپ کی, تو آپ ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں. یا آپ عورت ہیں تو پڑھ سکتے ہیں گھر میں بھائی نماز. لیکن اگر آپ مرد ہیں تو مردوں پر جماعت کے ساتھ وقت مقررہ پر نماز فرض ہے. جماعت کے ساتھ وقت مقررہ پر نماز فرض ہے. کتنے لوگ ہیں یہ نیکی نہیں کر رہے؟ تو نماز پڑھیے, عبادت ہے, روزہ رکھیے, قیام اللیل کیجیے, اور توبہ اور استغفار کیجیے. بطور خاص اس مہینے میں توبہ کا بہت بڑا تعلق ہے, استغفار کا. اسی لیے میں نے وہ حدیث بیان کی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل بد دعا کر رہے ہیں کہ ایک بندہ رمضان کا مہینہ پا رہا ہے پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو رہی, بڑا بد نصیب ہے. تو توبہ اور استغفار زیادہ کیجیے, دعائیں کیجیے. روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی. آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں دعا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, مانگیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے, دعاؤں کا اہتمام, اور صدقہ اور خیرات کیجیے. صدقہ اور خیرات کیجیے. پہلے عشرے میں آپ کے ہاں دوسرے صوبوں سے سفرا حضرات آئے ہوئے ہیں, آپ ان کو دیکھ کر منہ نہ بنائیں.
منہ نہ بنائیں. یہ آپ دین اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں. آپ 10 دے سکتے ہیں, 50 دے سکتے ہیں, 100 دے سکتے ہیں. جس بھی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اعلان ہو رہا ہے, سفراء اعلان کر رہے ہیں, منہ نہ بنائیں. پہلی بات تو. دوسری بات, خلوص کے ساتھ دے اور ضرور دے. ہر نماز میں اعلان ہو تو ہر نماز میں دے. فجر کی نماز میں آپ کے پاس بہانہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ والا کپڑا پہن کر نہیں آؤ جس میں پیسہ ہوتا ہے. موبائل تو لے کر آئے ہو, بھیج دو. پہلے سے پتا ہے پیسہ لے کر کے آؤ, منہ نہ بناؤ. آپ اسلام کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں. آپ 10 دو. اگر آپ سوچیں ایک مسجد میں 100 نمازی آ رہے ہیں فجر کی نماز میں یا جس بھی نماز, اگر 10 روپیہ بھی دے تو 1000 روپیہ ہو جاتا ہے. 50 دے تو 5000 ہو جائے. ہر نماز میں کتنے دن دینا آپ کو؟ 10 دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں صدقہ اتنی زیادہ اسپیڈ سے کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی. جو کچھ بھی تھا بانٹ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نہیں کہہ رہا آپ پورا دے دیجیے, اپنا بھی خیال کیجیے, گھر والوں کا بھی کیجیے, مستقبل بھی بنائیے, فیوچر کے حساب سے بھی رہیے. میں آپ سے صرف 50-100 روپے کا سوال کر رہا ہوں, سفرا کے لیے, مدرسوں کے لیے, اسلامی قلعوں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بھیک دے رہے ہیں آپ, یہ ذمہ داری ہے آپ کی, یہ ذمہ فریضہ ہے آپ کا. ہم سب کا فریضہ ہے کہ ایسے اداروں کو, قلعوں کو مضبوط کریں کہ جہاں سے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جاتی ہوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فریضہ بھی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو رمضان کی خصوصیات اور اس کے عبادتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئیں. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو رمضان کے مہینے کا احترام کرنے, اس کی خصوصیات سمجھتے ہوئے ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. ہم سب میں سے جو لوگ ابھی تک کوتاہی کر رہے ہیں اللہ ان کو کوتاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پابندی کے ساتھ ہم سبھی کو رمضان کی جو بھی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتیں دور فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے. جن کے تجارت میں خسارہ ہے اللہ ان کے خسارے کو دور فرمائے. جن کے پاس کام نہیں ہے اللہ ان کو کام عطا فرمائے. اور جن کی زندگی میں امن اور سکون نہیں ہے اللہ انہیں سکون اور امن کی دولت نصیب فرمائے. جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے, انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. جو زندہ ہیں اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.